نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام ایک تعارف صفحہ نمبر 162. انفرادی حکم، اجتماعی حکم. انفرادی کا مطلب ہوتا ہے جو فرد سے متعلق ہو، اور فرد کہتے ہیں انسان کو، اکیلے ہونے کو، اور اجتماعی یعنی جمع ہونے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم کو امین بنائے، یعنی کوئی امانت تمہارے سپرد کرے، تم اس کی امانت ادا کرو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. مشکات المصابیح والیوم 2 پیج 885. دوسری روایت میں عمرو ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کے درمیان اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو وہ نہ اس کی کوئی گرہ کھولے اور نہ اس کو باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا پھر اس کی طرف معاہدے کو برابری کے ساتھ پھینک دے. من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلن عہدا ولا یشدنہ حتی یمضی امدہ او ینبض الیہم علی سواء. مشکات المصابیح والیوم 2 صفحہ نمبر 1165. ان دونوں حدیثوں میں ایک ہی بات کہی گئی، یعنی امانت ہی سے متعلق بات کہی گئی ہے. البتہ پہلی حدیث کا تعلق فرد کے معاملات سے ہے، یعنی انڈیویجول سے ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق قوم کے معاملات سے ہے. ایک میں انفرادی نوعیت کا حکم ہے اور دوسری میں اجتماعی نوعیت کا حکم. شریعت میں کچھ احکام انفرادی احکام کہے جاتے ہیں اور کچھ احکام اجتماعی احکام ہیں، یعنی کچھ فرد کو مخاطب کرتے ہیں اور کچھ قوم کو مخاطب کرتے ہیں. یہ دونوں احکام اپنے اسپرٹ کے اعتبار سے یعنی روح کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، البتہ ان میں دائرہ عمل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. مثلا مذکورہ دونوں حکموں کی اسپرٹ ایک ہے، یعنی خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت نہ کرنا. فرد کا دائرہ اختیار اپنے شخصی معاملات تک محدود ہے، یعنی اپنی ذاتی زندگی، پرائیویٹ لائف، انڈیویجول سٹیٹس تک. اس لیے وہ اپنے شخصی دائرے میں اس اسپرٹ کی تعمیل کرے گا. یعنی جب آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو اس وقت آپ اس پر عمل کریں گے. قوم کا دائرہ اختیار اجتماعی اور بین الاقوامی معاملات تک ہے، اجتماعی اور بین الاقوامی معاملات تک ہے. یعنی ایک قوم جب دوسری قوم سے بحیثیت قوم کے معاملہ کرے گی تو پھر وہ سب کی طرف سے ایک نمائندگی ہوگی. تو اس کے لیے عام طور پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کو آپ اپنے ووٹ سے چنتے ہیں. اس لیے قوم یا قوم کے ذمہ دار اس اسپرٹ کی تعمیل وسیع تر دائرے میں کریں گے. مومن وہ ہے جس کا کردار اس حد تک بااصول ہو کہ اس کے بارے میں تجربے سے پہلے پیشن گوئی کی جا سکے. یعنی انسان کا معاملہ، انسان کا رویہ، انسان کا طریقہ ایسا ہو، اتنا اچھا ہو، اتنا بہترین ہو کہ دوسرا پہلے سے ہی بتا دے کہ اچھا فلاں شخص فلاں کے ساتھ تم معاملہ کرو گے تو تم اس کو امانت دار پاؤ گے، یعنی اس کی پہچان ہو کہ وہ امانت دار ہے. یہ قابل پیشن گوئی کردار ہی اہل ایمان کی اصل اور حقیقی شناخت ہے. یعنی انسان جو امانت دار ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ انپریڈکٹیبل نہیں ہوتا، وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، چاہے ہماری گفتگو ہوتی ہے، چاہے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، چاہے ہمارے تعلقات ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سارے مجموعی طور پر ہماری ایک تصویر بناتے ہیں. ایک ہے ہماری وہ تصویر جو ہمارے نقش و نگار کی شکل میں ہے. مثلاً آپ لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ فلاں کی آنکھوں کا رنگ ایسا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں،
ناک اونچا ہے یا چپٹا ہے، رنگ گورا ہے یا نہیں ہے، چہرہ بیضوی ہے یا چوڑا ہے، یہ کیا ہے، بال کیسے ہیں، فزیک کیسی ہے، قد کتنا ہے. ایک تو آپ اس طرح کسی شخص کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور ایک آپ اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے بارے میں آپ اس کو لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص، نہیں چھوڑو جی وہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کی بات کرتے اس نے تو آج تک کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کیا، فلاں نہ اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، وہ دھوکہ باز ہے. یہ جو لوگوں کی رائے ہے کہ فلاں دھوکہ باز ہے یا جھوٹا ہے یا خیانت کار ہے، یہ رائے کس پر بنی، کیسے بنی، کیوں بنی؟ ظاہر ہے کہ اس کے عمل کی بنا پر. اسی طرح بعض اوقات کسی کو اتنا بڑا ٹائٹل تو نہیں ملتا کہ کوئی جھوٹا یا خیانت کار ہے، اور بعض اوقات لوگ زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے دل میں ہر شخص کے بارے میں ایک پکچر ضرور ہوتی ہے جو اس کے اخلاق سے متعلق. ایک تو ہوتی ہے نا اس کی تصویر جو اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے، اور ایک ہوتی ہے جو اس کے معاملے اور رویے کی وجہ سے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ وہ کرے گا، 2 دفعہ، 4 دفعہ، تو یہ سارے 4 دفعہ کو آپ جمع کر کے کیا کریں گے، اس کی ایک تصویر بنا لیں گے، اور پھر آئندہ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہی تصویر جو ہے وہ منڈلانے لگے گی کہ یہ شخص فلاں ہے. اچھا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا لوگ ہمیں دیکھ کر تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا کنی کترا جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور اس میں ہم بظاہر دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر ہم سے انہیں کیا تکلیف پہنچی یا ہم سے ان کو کیا ایسی پریشانی ہوئی کہ جس کی بنا پر وہ اب ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی معاملے یا ہمارے ہی رویے نے انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا ہو. ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ایسا ہی ہو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اب یہ کل ویسے تو آخرت کی کل ہے کہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آخرت کی کل کا انحصار آج دنیا کی کل پر ہے کہ آپ اپنے لیے دنیا میں کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کیا امپریشن ڈالے ہوئے. اب ایک اور بات یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں کوئی بھی اچھا کام اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارا ذرا امپریشن اچھا بن جائے. یاد رکھیے جو لوگ امپریشن بنانے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں ان کا امپریشن بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ مصنوعی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ظاہری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو ان کا اصل جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، ان کی اصلی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. مثلاً بعض اوقات آپ دودھ پر ملائی دیکھتے ہیں، اب جب تک ملائی سے اوپر دودھ ڈھکا رہتا نہیں پتا چلتا کہ نیچے سے اصلی دودھ کس قسم کا ہے، لیکن جب اس کو آپ ذرا سا ہٹاتے ہیں تو فوراً پہچان ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کی لیئر ہوتی ہے، کبھی ان کے لباس اور ان کی گفتگو اور ان کی ظاہری باتوں کی وجہ سے، یا وہ کسی خاص موقع پر بڑے ایکسٹرا ایفیشینٹ نظر آتے ہیں یا کوئی بڑے خوش اخلاق نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی مرضی کے خلاف چھوٹی سی بات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ان کا اصلی روپ بڑے جلدی کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ زیادہ دیر نہ لبادہ اڑ سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور اگر کسی طرح بندوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو بھی جائے تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جینوئنلی اپنا جائزہ لیں اور اپنے معاملات اور رویوں کو پرکھیں، اپنے کیے ہوئے وعدوں، اپنی امانتوں اور انسانوں کے ساتھ، کیونکہ پچھلا سبق جو تھا نا ہمارا تقویٰ اور اخلاق کا، تو اس میں یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو خاص طور پر ہمارا معاملہ ہے اس کو ہم ضرور پرکھ کر دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر کمزوریاں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان میں بعض اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس میں ضرور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسے مواقع پر صبر نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر رک نہیں سکتے، انتظار نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ تھوڑی دیر صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو آپ کا غصہ بھی جو ہوتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے ابال کی طرح،
جیسے دودھ میں ابال آتا ہے نا، تو اگر آگ بجھا دے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی ابلتا رہتا تھوڑی دیر بس، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ابال ٹھنڈا ہو کے اگر آپ اس کو صبح ایسا ہوا اور شام تک دودھ کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، شام کو جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو وہ تو بالکل ٹھنڈا ہوا پڑا ہوگا. ایسے ہی انسان بھی ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوئی، خوب غصہ آیا، خوب ابال آیا، اور پھر وہ جناب اچھل کے برتن سے باہر، اس کو بھی جلا، اس کو بھی جلا، اس کو بھی ستا. اور ایسے موقع پر پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان اس ابال کو اپنے اندر ہی رکھ لے اور اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے اور کوئی صدقہ خیرات کرے، اچھا کام کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شام تک وہ دودھ ٹھنڈا ہو چکا ہو. اس وقت آپ سوچیں گے کہ شکر ہے اللہ کا، جو میرا ہلکا پن تھا وہ دب گیا، کہ اس سے کوئی اور نہیں جلا. ورنہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بھی ایسا جلا دیتے ہیں، ایسا ہرٹ کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 10 بھی نیکیاں کرتے ہیں تو دوسروں کو قبول نہیں ہوتی اور معاملہ درست کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر، وہ کہتے ہیں نا کہ اصل صبر ہے صدمہ کی پہلی چوٹ لگنے پر انسان صبر کر جائے، اور اگر اس وقت صبر نہ کرے تو پھر اس کے شدید ترین نتائج بھگتنے کو تیار رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارا اخلاق اور کردار بدلے، اور ہم واقعی اس قابل ہوں کہ اللہ کو منہ دکھا سکیں اور آخرت کی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ رہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.